بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید۔ اور پاکستان کے مسئلے جہاں سے شروع ہوئے تھے وہیں سے نہیں نکل رہے۔ بات کہاں سے جتوں تہاڈا دل کردا تو شروع کر لو۔ پاکستان کا مسئلہ نمبر 1 وہی ہے اور وہی رہے گا جب تک وہ مسئلے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ نکے نکے مسئلے، وہ مسئلہ نہیں وہ بات شروع ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی جو تحریک ہے، آج ہم نے اس کو ایک نیا نام دے دیا ہے۔ جو بھی ان کی تحریک ہے یا اس کو جو بھی آپ کہنا چاہیں، اس کو ہم نے نام دے دیا ہے مانگ بھرو سجنا۔ ہیں جی؟ نہیں مانگ بھرو سجنا، مطلب انہوں کا مطالبہ کی ہے کہ سدا سہاگن رہوں میں، سدا سہاگن رہنا چاہتے ہیں وہ۔ سدا سہاگن ایک اہل تصوف کے ہاں ایک وہ فیکشن ہے، یہی کہی تھا نا۔ لیکن ایسے گل دوجی ہے بھائی، ایسے دوجی گل ہے کہ دلہن وہ جو پیا من بھائی، ہاں یس دس از دا بٹ۔ اور عمران ایک آتے نہیں بچتی یار، کمال جملہ تھا یار وہ کیا۔ تو کل بھائی صاحب نے بات کی ہے، ان سے پوچھا گیا عمران خان صاحب، بھائی ایک ہی ہے پہلے الطاف سے ہوتے تھے آج کل۔ اچھا ہاں سر، بھائی ایک ہی ہے۔ اچھا ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کوئی ملاقات کوئی آرمی چیف عاصم منیر صاحب سے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، تالی ایک ہاتھ سے بجتی ہے، یعنی میں راضی ہوں، اور تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے، 2 ہاتھ سے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، اور پھر ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، میں راضی ہوں۔ حالانکہ چپیڑ ہی کت نہ بڑی۔ اچھا جی، جو ہے معاملات پاکستان کی اس وقت جو سیاست جو رنگ اختیار کر چکی ہے وہ الیکشنز، اور الیکشنز کیوں ہیں؟ مانگ بھرو سجنا۔ اچھا تو لیکن اب کیا جائے کہ سہاگن وہ جو میاں پیا من بھائی، اب پیا جو ہے وہ پیا کرتا پھردا پیا، تو وہ ساری گفتگو اسی کے اوپر کریں گے۔ کوئی انٹرویو بھی ہو گیا، انٹرویو نہیں کالم میں وہ ملاقات، اور ڈائریکٹ پھر انہوں نے ان کو کوٹ بھی کر دیا۔ پھر باجوہ صاحب نے اٹھا کے فون منصور علی خان صاحب کو فون کر دیا، شکوہ جواب شکوہ ہے جی، ایک ادھر دی پارٹی کو ادھر دی پارٹی، بڑا جناب شغل چل رہا ہے۔ دیکھیں میں پاکستان کے سسٹم دی طرح تسی بھی نا سر صرف طاقتوراں دی گل کردے، مڈل کلاسی دی بھی گل کرو، بھی شکوا کردا پھر رہا ہے۔ مڈل کلاسی ہے او کڑے والا۔ اچھا میں سر ایک بات کہہ دوں، دیکھیے بات کہ وہ مڈل کلاس کے جب وہ اپنے آپ کو جاڑ پتہ نہیں کون سے گاؤں کا بتاتے تھے، اس کا پلوان ہے میں، وہ مطلب تو جٹ نو نہیں جاندا اے، وہ والا سٹائل۔ دیکھیں بھائی ایک بات جو ہے، ایک بات جو ہے وہ ہم تمام احباب کو نوٹ کرنی چاہیے۔ دیکھیے عمران خان صاحب کے لیے باجوہ صاحب کی محبت اور باجوہ صاحب کے لیے عمران صاحب کا نشاور ہو جانا یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تصویروں میں بھی یہ باتیں محفوظ ہو چکی ہوئی۔ اب اگر باجوہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر مزید رہ جاتے تو پاکستان جو تھا وہ نہ رہتا، پاکستان نہ رہتا، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس سے پہلے فرما چکے ہیں باجوہ صاحب جو ہیں وہ ایک غدار، ٹریٹر اور وہ میر جعفر میر صادق تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دونوں افراد کو نا کچھ نہیں کہنا چاہیے اور دونوں کی بات کو فیس ویلیو پہ لینا چاہیے، وہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا نہیں وہ کرنے ہیں گل، 2 گلاں میرے ذہن چ نہیں سی رہی ہیں۔ وہ ایک تو آج امجد اسلام امجد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور کیا صاحب طرز تھے، کمال، اور لمبی بہر کی نظم جو تھی وہ ہماری والی ایک نسل کو پوری طرح ان کی غزلیں اور نظمیں اکثر یاد ہیں۔ ہاں، اور نظمیں ان کی وہ آزاد نظمیں بھی بڑی مزے کی ہیں۔ اور ایک وہ والا معاملہ تھا، ایک ہماری وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے، اسی میں ہے۔ چلے میں پھر شعر جو مجھے یاد رہتے، ہاں جی پلیز۔ ایک شعر امجد اسلام امجد کا جو شاید آج ہی کے دن سب سے موزوں تھا، دل کے دریا کو کسی روز اتر جانا ہے، واہ، دل کے دریا کو کسی روز اتر جانا ہے، اتنا بے سمت نہ چل لوٹ کے گھر جانا۔ اچھا ایک تے کپ خان صاحب کی محبت کی یاد میں، کپ آف کافی، تو نہیں یہ کپ خان اکیلا چائے پیتا ہے اور آپ اکیلے مہمان کو چائے پلاتے ہیں۔ ہاں نہیں عمران ہوتا ہے، ویسے میں مہمان نہیں ہوں، ایک شریک۔ اچھا دوسرا یہ کہ ہماری ایک وہ بیٹھک کی ویور ہیں
آپا تسنیم، وہ یہ جوائنٹ سیکرٹری ہیں ادھر اپنا سول ایویشن میں، تو انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹر پہ وہ مجھ سے رابطہ کیا، تو ان کی بڑی بہن ہے، آج ان کی سالگرہ، وہ آپ سب کو بہت شوق سے دیکھتی ہیں، تو میں نے ان سے کہا تھا ہیپی برتھ ڈے کرتے ہیں. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے نا جی. واٹس ایپ دی بہت فین نے وڈی آپا ہری جڑے نے. اور بھاگ لگے رہن ہستے بستے رہو. تو سر جی پوائنٹ پہ آتے ہیں. پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ مانگ بھری جائے گی کہ نہیں بھری جائے گی؟ مانگ برس اجڑ گئی پائیں مانگ اجڑی پئی ہے، تو شروع کر لئیے سر. وہ نہیں بھری جانی سر. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ 7 ਫੇਰੇ ਦਵਾਏ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਹਤ ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਡਤ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਆਪ ਉਸ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਭਾਈ. ਨਹੀਂ मांग भरी जानी, खत्म हो गया काम. वो मुसाफिर जाने की सहरा में जल के मर गया. देखिए बात ये है कि इमरान खान साहब ने जब इक़्तिदार से अलग होने के बाद ये फ़ैसला किया कि अब वो आइंदा हुकूमत को चलने नहीं देंगे, तो फिर खुद नहीं चल पाए. ये फ़ैसला उनका जमहूरी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ था. بلکہ وہ تو पार्लिमानी معاملہ تو ریاست تک پہنچ چکا ہے. عدم اعتماد جو ہے سر جی وہ تو معاملہ ریاست تک چلا گیا نا. یا وہ مانگ بھر لیں یا جیل بھر لیں یا وہ الیکشن لڑ لیں یا وہ اسمبلی کے اندر بیٹھیں یا اسمبلی سے استعفے دیں یا اسمبلیاں توڑیں یا اسمبلیاں رکھیں. میرے خیال میں اب وہ جو تھی نا ایک چودھری افضل حق صاحب کی کتاب، اس میں مالٹا کے اسیر والے نہیں، وہ احرار تھے. اس میں نا ایک صاحب ہیں جن کے ڈوبنے کی کہانی لکھی ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اور جو آخری منظر دیکھتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہے وہ سیاست کے دریا میں اب فری سٹائل ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. ان کی کسی اقدام کا دلدل میں جو بندہ دھس جاتا ہے، دریا میں بھی دلدل ہوتی ہے نا. دریا میں کنارے لگ جاتا ہے. دریا میں منجدار بھی ہوتے ہیں. دریا میں ایک مقام آتا ہے کہ جڑا وہ آف شوٹ ہوتا ہے نا دریا کا، وہ تو وہاں ہوتا ہے. اس میں وہ مقام دلدل بھی ہوتا ہے. دریا میں مچھلیاں بھی ہوتی اور معاف کیجئے گا کہ دلدل جو ہے وہ دلدل کی ہی جمع ہوتی ہے. دلدل آج کل فارمی ہے. جو میں عرض کر مگر مچھلی ہوتے ہیں. جی جو میں عرض کر رہا جی تھا آپ وہ یہ کیجئے، ہے آپ حکم کہ کیجئے. عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ ڈائریکشن لیس ہو چکی ہے اور بہت سے آئینی اور قانونی نکات جو وہ اس خیال میں نظر انداز کر گئے تھے کہ وہ اب سے کچھ عرصہ پہلے ملک کے سیاہ و سفید کے مالک تھے، وزیر اعظم تھے، اور وزیر اعظم سے بھی جو عزم ہوتے ہیں ان کے لاڈلے تھے بقول نواز شریف کے سپر پرائم آئینی منسٹر. اور قانونی سے یاد آیا سر، کل انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ قائد اعظم نے آئین بنایا تھا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان آئین پہ چلے. حالانکہ قائد اعظم نے آئین نہیں بنایا. سر انہوں نے وہ شعر انہوں نے علامہ اقبال دے کھاتے چ پا دیتا نا، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنے کے بل چلے. شعر، تاریخ، جغرافیہ، یہ سب عمران خان کو معاف ہیں. ان کو جو ہے اور بلکہ ان کے خراب ہیں، ان کے خراب ہیں. یہ تو معاف ہے. جغرافیہ ان کو ان باتوں پہ کیا. کئی دفعہ میں ٹویٹ کر کے عمران خان کو کہا کہ چھڑ دے نشہ، چھڑ دے، پر وہ باز نہیں آتا. اقتدار کا نشہ وہ بہت ہوتا ہے. اقتدار کے نشے سے نکلنا بھی بڑا کام جو ہوتا میں ہے. عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ سر آپ چیک کریں، اگر اس کا بلڈ ٹیسٹ کروائیں سر. اچھا چھوڑیں اس بات کو. اقتدار کا نشہ نکلے گا. ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی موجود نہیں ہے. نہیں ہے گا، کیوں نہیں ہے گا؟ کیوں نہیں ہے؟ اڈیالہ جیل اس تو سویر کیس ہوئے تھے، مچھ جیل. میری یہ رائے ہے سر راتی جسے 12-1 بجتا نا تو جھینگا لالا ہم کرنے والے گھر چلے جاتے ہیں نا، جڑے باہر دیکھتے گرد ناچ رہے ہوتے ہیں، وہ جب گھر چلے جاتے ہیں تو اس وقت زمان پارک کے لوگ کہتے ہیں کہ اچانک آوازیں آتی ہیں، فیض فیض. یہ نہیں اعتزاز حسن نے بتایا ہوگا. میرے خیال میں آج نہیں آپ بات یار ٹوکو نا یار، ذرا گل کر لیں. آج گوہر بٹ جو ہے وہ خوش ہے، ہم تو اس پہ خوش. سر کوٹ پا کے آیا
سر یہ کوٹ ویسے کوئی بھی پہنے, آپ ان کو اوور کوٹ ہی سمجھائیں. میں جو یار گل تو رمزیہ گل میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک سے زیادہ معاملات ایسے ہیں جو اس وقت قومی قیادت سے بہت سنجیدہ رویے کی توقع کرتے ہیں. پہلی تو ہے معیشت. ٹھیک ہے, یہ IMF آ گیا, کچھ 4% دے گیا یا نہیں دے گیا, پاکستان کا معاشی بحران بغیر نہایت فنڈامنٹل اسٹرکچرل ریفارمز کے حل ہونے والا نہیں ہے, اور اس سمت میں ہمیں ایک قدم بھی آگے بڑھتا دکھائی نہیں دے رہا. 1 2 بے شک پاکستان کے لوگ بہت ریزیلینٹ ہیں, بہت پیچھے ہٹتے ہیں, بہت جگہ دیتے ہیں, بہت سپیس دیتے ہیں, لیکن ایک سطح آتی ہے جہاں انسان جو ہے وہ مجبور ہو کے, جو لوگ اپنے بچوں کو نہروں میں پھینک سکتے ہیں, سڑکوں پہ چھوڑ آتے ہیں, اگر ان کا وہ غصہ سیاسی رخ اختیار کر گیا تو کیا ہوگا. چینلائز نہیں کوئی کرتا, چینلائز کوئی نہیں کرتا. چینلائز کرنے والے ڈرتے ہیں اس بات سے کہ وہ جس سیاست کے عادی ہیں, اگر عوام کا غصہ سیاسی سمت میں چینلائز ہو گیا تو ان کی وہ سیاست نہیں چل پائے گی. جی, اس میں ABC یا XYZ کی کوئی تخصیص نہیں ہے. سب کی سیاست جو ہے وہ بنیادی طور پہ اولیگارکی کی جی پالیٹکس ہے. بالکل ایسے, ٹھیک ہے, بالکل ایسے. اور جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انتخابات کا بات ہو رہی ہے, اس میں مجھے یہ بتائیے کہ کیا قبل ازیں ایسے ہوا کہ فوج نے یہ فرما دیا ہو کہ جی ہم تو دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں, ہمارے پاس بندے نہیں ہیں دینے کو. 2013 میں تھے, 2008 میں تھے. دوسری بات یہ کہ کیا آئین کا آرٹیکل 245 لیپس کر گیا ہے, جس میں یہ فوج کا فرض ہے کہ جب سول حکومت نے اپنی ایڈ کے لیے بلائے, سول حکومت کیا ہی نہیں نا بھائی, کسی نے بلایا کی جائے جانگے. نہیں یہ بلایا تھا نا, بلایا ہی تھا. یہ الیکشن کمیشن. دوسری بات میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا جی آپ پہلے اللہ نے بلایا انہیں. ہاں جی, یہ باقاعدہ تو خطابت ہوئی. اب آپ بریک ہو ہی گیا تو مجھے دے دے بات. میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہ رہا تھا. دوسری بات یہ کہ وزارت خزانہ کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں کہ ہمارے پاس 60 ارب روپیہ نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو عدلیہ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس لو جوڈیشری میں مقدمات کا بہت دباؤ ہے, بہت بوجھ ہے, تو معاف کیجیے گا اگر کسی نے لورڈ جوڈیشری کے ججز کا ورک لوڈ کمپیئر کر لیا سپریم کورٹ کے ججز کے ورک لوڈ کے ساتھ, اور اس بات کے ساتھ کہ ایک سیاسی مقدمہ جو ہے تسلسل کے ساتھ 3 مہینے سنا جاتا ہے, جبکہ عوام کے مقدمات جو ہے وہ پڑے ہیں, تو پھر کیا ہوگا. یہ آئی بیلیو وی آر ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں ایک بہت بری پریسیڈنٹ. بالکل, ہم ایک بہت بری. اچھا میرا یہ خیال ہے کہ سوری میں آپ کی بات کو بڑھانا تیار ہوں, اس کے بعد آپ میرا خیال کر لیجیے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے اس نے پورے ریاست کے اداروں کو آگے لگایا ہوا. عدلیہ نے 2013 کے اندر اپنے آفیسرز دیے تھے, پھر ایک شخص نے RO الیکشن کہہ کے, اور پوری 5 سال عدلیہ بیشنگ کی تھی, اگر آپ کو یاد ہو. وہ بندے کا نام آصف زرداری جی پہلے تھا, پھر عمران خان آیا. ٹھیک ہے, اب آپ عدلیہ کی جگہ پہ عدلیہ کے لوور رینک کے آفیسر کو دیکھیے, ذرا سوچئے کہ وہ ان کو کہ یار اسی کام بھی کریے, سانو گال بھی پوے. ٹھیک ہے, ان کو یہ خیال اس وقت نہیں آتا جب وہ 31 اکتوبر کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آئے, ہم آپ کو انصاف دیں, اور اس کے بعد وہ جو انصاف دیتے ہیں وہ انصاف کے نام پہ دھبا ہوتا ہے. اتنی شرم نہیں ہے. نہیں اتنی شرم ہوتی تو یہاں پہ ہوتے. دوسرا میں بات کر رہا ہوں, دوسرا فوج کو بلایا گیا, آپ نے RTS کہہ کے فوج کی وہ چھترول کی ہے, صحیح تھا یا غلط تھا میں اس کے اوپر نہیں جا رہا. ٹھیک ہے, آپ نے پچھلے 4-5 سال ماشاءاللہ یہی کام کیا. اب یہ جن اداروں کی ہم نے فار دا رائٹ ریزن میں بھی چترول کی ہے, اس کے اوپر تنقید کی ہے, وہ ادارے اس سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. سر کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ کو آپ نیگیٹ نہیں کر سکتے, یہ ان کی ثوابدید نہیں ہے. دیکھیے
पोलिंग बूथ में फौजी सिपाही को या अफसर को पोलिंग स्टेशन के अंदर तकर्रुर करना और अमन अमान के लिए बुलाना दो अलग अलग चीजें हैं। तब मैं बिल्कुल मानता हूँ आपकी बात। और पोलिंग एजेंट्स को गिनती के वक्त बाहर निकाला और इलेक्शन के लिए बाय द वे आप याद कीजिए कि बाजवा साहब ने दौरा फरमाया था, इन्होंने बकायदा एक सेल बनाया हुआ था, आरटीएस, जहाँ पे मॉनिटर हो रहे थे, कई सेल बनाए और आरटीएस ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਫਿਰ ਜੋ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਰੀਫਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਰਟੀਐਸ ਕੀ ਸਨ ਤੇ ਆਰਟੀਐਸ ਚੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸਨ, ਆਰਟੀਐਸ ਬੈਠੇ ਕਿਵੇਂ ਸਨ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ। छोटे नदी अपने अच्छा सिक्योरिटी के हवाले से जब फौज की बात आती है कि वो सिक्योरिटी में मसरूफ़ हैं, तो इलेक्शन से बड़ा इवेंट और क्या हो सकता है जहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद हैं। तो जब वहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट करना है, 22 करोड़ लोग हैं हमारे, उसमें से एक बड़ी तादाद वोटर्स की भी है, तो उनको सिक्योरिटी देना भी तो फौज ही का काम है, और उन्हीं दहशत गर्दों से सिक्योरिटी देनी है, उन्हीं से तो मतलब ये इत्तेफाक है यहाँ पे इलेक्शन वाले मामले पर एक मुख्तसर आपके लिए सवाल। देखिए बात ये है कि अगर आप अभी सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन करवाने जा रहे हैं तो क्या ये पुरानी हल्का बंदियों के तहत होंगे और फिर आगे वो भी जारी है, मर्दमशुमारी भी जारी है, तो क्या फिर सिंध और बलूचिस्तान के अंदर नई मर्दमशुमारी में होंगे? ये जो क्राइसिस एक होगा इसके ऊपर कोई क्राइसिस नहीं होगा सर, कोई क्राइसिस नहीं है। कल ही सूबाई इलेक्शन है ना, देखें ये 2 अप्रैल ये 2022 में एक मीटिंग में वो तय हो गया था कि ये 2000 जो थी ना 17 वाले जो सेंसस थे ना वो लीगलाइज्ड हैं, वो एक्सेप्टेड हैं, वो पास्ड हैं, और उन्हीं के मुताबिक उससे हटके मैं बात कर रहा हूँ। नई मर्दमशुमारी का जो फ़र्क होगा सर, वो कौमी असम्बली के इंतखाबात के ऊपर ज़्यादा उसका असरअंदाज होना होता है। अगर सूबे पुरानी मर्दमशुमारी के मुताबिक, क्योंकि सूबों ने वसाइल तकसीम नहीं करने होते अपने, वो तो अपने सूबे के अंदर होता है ना। सूबाई असम्बली बेशक यही रखे, कौमी असम्बली में अगर फ़र्ज़ कर ले कि पंजाब की सीटें बढ़ जाती हैं, मैं वो रज़ी साहब ने सवाल किया ना, मैं उस पर जवाब मैं तेरे को ला रहे हैं ऐसी। अच्छा ओके। अच्छा, अब मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ सर, अगर ये किसी भी वजह से इंतखाबात डिले करते हैं पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के, तो पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर हर दूसरे साल बाद एक ख्वाहिश अंगड़ाई लेती है कि जब हमने टेक्नोक्रेट सेटअप लाना है, हमने 10-15 साल के लिए बैठ जाना है, हमने सुधारना है। तो हमारे जमहूरी हुक्मरान जो है आज के, जो अपने आप को जमहूरी कहते हैं, पीपल्स पार्टी हो गई, मुस्लिम लीग नून हो गई, जो भी ताजी हुकूमत है, अगर ये उनको जवाज़ दे देंगे कि किसी भी वजह से इंतखाबात डिले हो सकते हैं, तो फिर सर समझिए कि पाकिस्तान में इंतखाबात का रास्ता बंद करने की सवाल। और ये कि हम 4.5 साल जो है इमरान गवर्नमेंट में एक्चुअली टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ही भुगत रहे थे सर। मतलब ये क्या हम समझे कि हम सबका तकरीबन इत्तेफाक है इस बात के ऊपर? इत्तेफाक है जी, और मैं इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए और तमाम सियासी पार्टियों को यकजुबान हो के 90 दिन के अंदर इलेक्शन की हिमायत करनी चाहिए। बट साहब दा खिलाफ आ गया, उन्होंने बात सुनने। अच्छा, तो वो बात सुन लो। तो मेरे ख्याल के अंदर अगर ये कोई पार्टी कह रही है कि हम इस ज़िमनी इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे, मसाइल हैं जी, वो सेंसस का मसला चल रहा है, ये आए बाएं शाइन नहीं होनी चाहिए। नहीं, उनकी मर्जी है नहीं लड़ना इलेक्शन, ना लो वो, लेकिन लड़ना चाहिए ना इलेक्शन। ना जी, उनकी अपनी मर्जी है। इमरान खान साहब की सियासत से सारों को देखें जी, इमरान खान साहब पार्लियामेंट से बाहर आ गए ना, आ गए उन्होंने। अच्छा, आज वो मर्जी देख लें, आज इमरान खान साहब को कितनी महंगी पड़ रही है। कल जो वो इस्तीफे कह रहे थे मंजूर करो, आज कह रहे हैं भाईजान सानू प्लीज वड़न दो। सर हाईकोर्ट में अगेन के ये तो फिर उन्होंने फेस करना है ना नुकसान, जो वो फेस करेंगे। नफा, तो मैं नफे नुकसान की बात कर रहा हूं ना। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन जो है वो एक एसेंशियल उसका हिस्सा है। आपने लड़ना है, आपने डेमोक्रेसी को आगे लेके जाना है। तो और क्या, अब इदारे जो हैं आप देख रहे हैं जिसके अंदर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो समाअत हो रही है, जिसमें ये अभी आप इस पे जिक्र नहीं करें, कथन है इसके ऊपर। नहीं, ये बाद में करेंगे सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अगले के अंदर बात करनी है हमने। तो बस ये जी इलेक्शन होना चाहिए, आप आए बाएं शाइन ना करो। मुझे दुख होता है ये कि आप कई पिटिशन डाली हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, कोई पिटिशन डाली हुई है जी पेशावर के अंदर, पेशावर के अंदर है ना जी, कि जी आप इलेक्शन करवा दें 90 दिनों के अंदर। और इलेक्शन कमीशन जो है वो ब्रीफिंगें लेता फिर रहा है कि जी ये आप बताएं कि अमनो अमान की सूरत हाल ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी, और भाईजान जिन्हें जड़ा काम करना है वो करवाएं उससे। जिन्होंने इलेक्शन करवाना होता है, 20th सेंचुरी की सबसे लंबी कन्वेंशनल वार जो है वो ईरान इराक में हुई। ईरान में इलेक्शन होते रहे, बिल्कुल सही। तो अब वो कहते हैं ना, लेट द हेवंस फॉल, लेट द स्काई फॉल, इलेक्शन में करवाएं।
نہیں ایران جیسے الیکشن تو اچھا نہیں. بٹ صاحب سوال یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں اس وقت جو تاثر پایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ شاید پاکستان کی کچھ طاقتور قوتیں وہ نہیں چاہتی کہ انتخابات اپنے وقت پہ اوپر ہوں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ پاکستان گورنیبل نہیں رہا یا پاکستان کے لیے مسائل بہت زیادہ پیدا ہو جائیں گے. ایک بات اور دوسرا بہرحال یہ کہیں نہ کہیں پہ خوف ہے کہ عمران خان صاحب دوبارہ الیکشن جیت کے آ جائیں گے، کیونکہ ان کا جو کیپٹل ہے، پولیٹیکل کیپٹل جو ہے ان پارٹیوں کا، وہ بہرحال ڈیمیج ہوا ہے بلکہ ختم ہوا ہے. یہ جو اس وقت برسر اقتدار میں ہیں یا چلیں ڈیمیج ہوا خیال ہے کٹ ہوا ہے ان کا خیال ہے 2018 کے مقابلے میں عمران خان کا کیپٹل بھی کم ہوا ہے ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ پھر یہ ڈر کیوں رہے ہیں؟ یہ ڈر اس لیے رہے ہیں کہ ان کی کیلکولیشن نہ 71 میں 70 میں ٹھیک رہی. نہیں میں پولیٹیکل پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں. پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں ڈرنا چاہیے، لیکن جو لوگ ہمارا سوال یہی ہے جو لوگ اصل میں یہ چاہتے ہیں نا کہ انتخابات آگے جائیں، ان کی کیلکولیشن کبھی تو ان کو مزاحمت، ان کے سامنے مزاحمت کس نے کرنی ہے؟ بٹ صاحب آپ ذرا اس پہ ارشاد فرمائیں. سر میں خود اس بات کا حامی ہوں کہ فی الحال انتخابات نہیں ہونے چاہیے صوبائی اسمبلیوں کے. سبحان اللہ. اور دوسری بات یہ ہے وجوہات ہیں، ظاہر ہے آپ اس سے ڈس ایگری کریں گے، آپ کا رائٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے میں نے ذرا ڈس ایگری کرنا تو دیو نا کرو. میں اب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص نے اپنی انا کی تسکین کے لیے، اپنی سیاست کے لیے آئی ایم ایف سے معاہدے کو صرف 15 دن کے اندر ہی توڑ دیا اور وہ لے کے آ گیا پیٹرول کی پرائسز کو اس سطح کے اوپر جو اس نے طے کی تھی اس سے کم از کم 50-60 روپے نیچے لے آیا وہ. ٹھیک ہے. اچھا اس سے یہ ہوا کہ ابھی بھی آئی ایم ایف آپ کے ساتھ معاہدہ کرنے سے ڈالر ادھر نہیں مکے نا ساڈے این جی نا سر. ٹھیک ہے. اب ایک شخص ذہن میں رکھیے گا، بس ایک شخص ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے. پھر اس ایک شخص نے کہا کہ جناب ہم، کیونکہ اس سے نظر آ رہا تھا کہ میری حکومت جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور جو آنے والے ان کے لیے میں گڑھے کھود کے جاؤں. آنے والے ریاست لیے گڑھے. ہاں ریاست کے لیے گڑھے اور تسی جو باجوہ صاحب نہیں گل منی میری ایلو پھر آؤ. ٹھیک ہے نا، وہ یہ کر کے گیا. اچھا اب اس کے بعد اس شخص نے یہ فیصلہ کیا 9 اپریل کی رات کو کہ جناب ہم نے ریزائن کر دیا. ٹھیک ہے. اور جناب اسی باہر آ گئے. ایک نیا کرائسس کریٹ کرنے کی کوشش کی انہوں نے. ٹھیک ہے. پھر اس شخص نے یہاں پر جس طریقے سے پنجاب حکومت کے اندر چیزوں کو مینوپلیٹ کیا گیا اور ہم خیال کے کیا کہتے ہیں ٹرائکا نے جس طرح سے مدد کی اور اپنے ہی فیصلے کو ری انٹرپریٹ کیا. ٹھیک ہے. پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے وہ کسی ڈھکا چھپا نہیں ہے. باجوہ صاحب دا آرڈر. اچھا جس کا بھی آرڈر تھا میں یہ کہہ رہا ہوں ڈھکا چھپا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس تعلق ہو چکے تھے سیاست سے. نہیں اجے بھی باجوی دے آرڈر تے چل سر وہ تو پرانی گل ہے، وہ پرانی گل ہے. نہیں میں ہر ساریاں وہی کرن دے نے. اچھا اب مینوں گل کر لیں. دیکھیں جس لیے بندہ کو اپنے آرگومنٹس دی بنیاد بنانا شروع کرتا ہے کسی نہ کسی ٹھڈ ہی مڑوڑ اٹھاتا ہے تو بول پیندا. مہربانی کرو گل کر لین دیو. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور ایک شخص نے یہاں پر وہ حکومت لی پنجاب کی، اور یہاں پر پنجاب میں پچھلا پورا سال آپ اگر دیکھیں تو ایک بحرانی کیفیت رہی. سب سے سٹیبل صوبہ پاکستان کا پنجاب، سب سے ترقی یافتہ صوبہ پاکستان کا پنجاب. تے ایتھے حالت ہے رہی ہوئی کہ ساڈے کول سی ایم ہی نہیں سیگا کئی مہینے، ہوا چی سی. کدی حمزہ سی ایم دا مطلب الیکشن سنتے جائیں بات نہیں. ابھی ایک شخص کی داستان مکی نہیں، ایک شخص کی ایڈی آسان نہیں چیزیں آئی ہیں نا سر، پریکٹیکل گل کر رہے ہیں. پھر اس شخص نے کہا کہ جی میں نے اسمبلی توڑنی ہے. انہوں سارے نے سمجھایا جتنے لوگ اس کے ارد گرد تھے انکلوڈنگ پرویز لائی صاحب کہ یار باز آ کی کرنا پہ. ٹھیک ہے. کوئی ریاست دا سوچ، کوئی ملک دا سوچ، معاشی حالات دیکھ کتنے جا رہے ہیں کی کرنا پہ. انہوں نے کہا نہ جے میں وزیر اعظم نہیں ہاں نا تو اس ملک میں چلن نہیں دینا. ایکچولی اس کی ضد یہ تھی. ٹھیک ہے. اسمبلی اس نے توڑ دی، پنجاب کی بھی ٹوٹ گئی، کے پی کے کی بھی ٹوٹ گئی. ٹھیک ہو گیا سر. اب وہ شخص یہ ہے اس کو اس بات کا علم ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات بہت زیادہ خراب ہیں. اس کا اپنا ترجمان فواد چودھری آج بھی کہہ رہا تھا کہ $3 ارب سے کم رہ گئے ہمارے ذخائر. کہہ رہا تھا نا. ٹھیک ہے. اب اس معاشی صورتحال کے اندر ہمارے پاس 2 چوائسز ہیں. یا تو چوائس یہ ہے کہ ہم جناب 90 دن کے اندر الیکشن کرائیں، 60 ارب روپیہ لگتا ہے. ٹھیک ہے. 60 ارب روپیہ ہم قوم کا نکالیں، عمران خان کی خواہش کے اوپر ویلائیں طرح وار دئیے وہ ٹھمکے آن دیتے.
ٹھیک ہے, ایک تو ہمارے پاس چوائس ہی ہے, اور آئین کی جے کار کرنے والے لوگ ہیں, واہ جی واہ آئین, واہ جی واہ زبردست زبردست ہو گیا, ٹھیک ہے. حالانکہ آئین صرف یہ نہیں کہتا, آئین اور بھی بہت ساری باتیں کہتا ہے, بہت کچھ کہتا ہے. آئین کہتا ہے کہ باجوہ صاحب نے ذرا پڑھو, ہاں آئین کہتا ہے انہوں پڑھو, فیض صاحب نو پڑھو, آئین کہتا ہے باجوہ نو پڑھو, فیض نو پڑھو, عمران نو پڑھو, بلکہ انہوں تو سپریم کورٹ نے بھی کہتا ہے پڑھو, آپ پڑھ لیں سر, سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ لیں, پلیوں تے نہیں میں کہہ رہا, ایسی بات ہے نا, ٹھیک ہے. تے تے کوئی آئین دل نال محبت کرنے والا جی جڑا نا وہ ٹھڈ چ پیڑ نہیں اٹھتی. نہیں آئین کے اوپر پورا عمل کریں, اب الیکشن بھی ٹائم سے کراؤ, انہوں نے بھی پڑھو, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو پھر, ہاں بالکل انج نہ کرو کہ یہی تو میں کہہ رہے ہیں. اچھا ہوں اگلی گل سنو نا, اگر آپ یہ سارے کام جو پہلے ماضی میں غلط ہوئے ہیں اس پر آئین کے مطابق چیزوں کو عمل کر لیں, ٹھیک ہے, تو اس تو بعد پھر 90 دن لگتے بھی عمل کر لو, میں نے کوئی اعتراض نہیں. پھر ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. نہیں آپ نہیں یہ کہہ رہے. کیوں نہ آپ لوگ یہ نہیں کہہ رہے. آپ لوگوں کا اس وقت زور صرف اس بات پہ ہے کہ 90 دن میں آپ کروا دیں انتخابات, پاویں ایتھے پھاکے مار جن لوگی. دیکھیں اگر آپ اس وقت اگر آپ الیکشن میں جائیں گے نا سر, یہ اس کا رزلٹ مجھے پنجاب کی تو میں, کیونکہ پنجاب ہی پاکستان ہے, باقی تو سیم نار لائے نے, سچی گل ہے کہ پیڑا لگتا ہے پیڑا لگے, لیکن گل سچی ہے جی, ٹھیک ہے. باقی ہاں ایویں پھڑے جے کی دیں انہوں نے تسی یار, جو اتنے حالات ہوئے پے نے چھڑ دے اس گل نو, دے نہیں اکلتا گل. ہاں مگر مطلب ہے کہ پھر سانو تو تکلیف صرف پنجاب دی ہے نا. پشاور میں واہ 100 بندے مرے, پشاور کا میں نے کھلو کے چیکا مار رہا سی کہ یار مینوں بولن تو دیو, خدا دا واسطے اتنے لوکی مذاق کرتے پے تسی ایک دوسرے نیشنل اسمبلی چ بیٹھ کے, یہ ریکارڈ کی بات ہے, ٹی وی پہ سارا لائیو چلا ہے, وہ جھوٹ بول رہا سی. ٹھیک کہہ رہا ہوں. ایسے نہ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پنجاب کے اندر تو کچھ نہیں مجھے نظر آ رہا, کوئی ایڈا پریشانی دی گل کوئی, ان لوگوں نے روٹی لبدی تھے سکون نہ سوندے رات نو. سر کے پی کے حالات آپ سے سنبھالے نہیں جائیں گے, میں آپ کو شرط لگانے کو تیار ہوں. اتنے پاویں جنی مرضی سی فوج واڑی, یہ ہور واڑ لینا, سنبھالے نہیں جان گے. چیزوں کو ٹائملی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. 2 مہینے کٹ گئے, فرض کرتے ہیں نا, دیکھیں آپ بات سنیں, 2 مہینے ڈیلے کرنے سے اکتوبر میں سارے الیکشن ہو جان, یہ کڈا کا نقصان دہ گل ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں یار, سر آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں. عمران خان صاحب اگر اکتوبر میں اگر الیکشن ہو جائیں تو اس میں کتنی, میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو میری سینس کے مطابق ٹھیک ہے. پاگل نہیں ہے, اب آئین بنانے والے کو نہیں پتا تھا کوئی ایڈا چول بھی وزیر اعظم آ سکتا ہے. نہیں آئین اسی لیے انہوں نے لکھا ہوا ہے, سب کا بندوبست ہے. چول کے لیے لکھا ہوا ہے کہ نظام جو ہے, اگر آئین کے اوپر آپ پہلے پہ عمل کر لیں, عمران خان فائل آ گیا آرٹیکل 6 کے تحت, اس پر الیکشن کرا لو. یار عدالتیں لگائیں آرٹیکل 6 عمران خان کے اوپر, لیکن اس کا یہ کہنا کہ الیکشن نہ کروائیں تعلق نہیں ہے. نظام آرٹیکل 6 پرویز مشرف کو لایا سی, ویکھ لینا کی بنیا. مطلب اچھا وہ تے پرویز مشرف دی واری بیان دے کے دیکھ لو کی بنیا. تے یہی میں تانوں کہہ رہا ہوں حضور, کچھ چیزاں گراؤنڈ ریئلٹیز دے مطابق ہوندی ہیں. نہیں مہربانی کرو. اچھا پرویز مشرف میں بھی ایک مسنگ یہ کر دی تھی کہ ایک شخص کو اکیلے کو کر لیا تھا, اس کے ساتھ بھی جو سہولت کار تھے وہ سارے اس میں پکڑے جانے چاہیے تھے, وہ بھی بک ہونے چاہیے تھے. یہ جب ہم ایک شخص عمران خان کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک شخص عمران خان نہیں تھا, وہ ایک شخص پیچھے سے چلا آ رہا تھا, اور وہ باجوہ تھا, وہ فیض تھا, وہ کیانی تھا, وہ راحیل شریف تھا, وہ شجاع پاشا تھا, وہ سارے تھے. اچھا اتنی ساری باتیں, اتنی ساری چیزیں اوپن ہو گئی ہیں. یہ کرنل لیاقت اور یہ تو چھوٹے چھوٹے سے مورے ہیں نا, جو تو آج ہمیں 10 مہینے گزر گئے, سر وڈیاں تے اس تو زیادہ وڈے ہون گے نا ایسٹس. 10 مہینے گزر گئے ہیں اس حکومت کو. وہ ایک شخص جس کو ہم کہتے ہیں اس شخص کو گئے ہوئے عمران خان کو 10 مہینے گزر گئے ہیں. آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باجوہ صاحب کے جو وہ فیض صاحب کے جو ساتھی تھے, فلاں کرنل اور بریگیڈیئر, ان کو ہٹایا جا رہا ہے. ابھی صرف ان کو ہٹا کے ان کی ایک سیٹ سے دوسری سیٹ پر بھیجا جا رہا ہے. کون سی جمہوریت,
مطلب یہ جمہوریت صرف آپس میں لڑنے کے لیے دکھانے کے لیے عمران خان ورسز انتخابات ہونے چاہیے کہ نہیں, اس کو پہلے آپ نے اپنی پوری میں آپ نے اپنی تقریر کر لی ہے نا, ایک منٹ مجھے بولنے دیں. چیزوں کو اور طرف لے جاتے ہیں نا. اچھا تو مجھے بولنے دیں نا, آپ مجھے اپنی مرضی سے بولنے دیں. آپ دوبارہ بولیں, آپ اگر 90 دن کے الیکشن نہیں ہوئے تو اس پہ دوبارہ کر لیں. سر گل کرو نا, تسی تے غصہ کر جاندے. نہیں میں غصہ نہیں کر رہا, ان کی شاید کوئی کسر رہ گئی ہے. نہیں بٹ ہاں بٹ صاحب تسی بھی غصہ میری برادری میں کراں پھر برادری کی مسئلہ یہ ہے کہ 90 دن کے الیکشن میرے خیال میں اس وقت پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی بھی پارٹی نہیں چاہ رہی ہے, میرا ذاتی خیال ہے. اچھا اس میں فوراً آئے گا, پتہ کر لو پی ٹی آئی بھی جا رہی کہ نہیں جا رہی. ہاں مطلب کم از کم کلیم کرنے کے اس میں, لیکن میرے خیال میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں چاہ رہی, اور پولیٹیکل پارٹیز جن سے مدد چاہ رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, بڑی سمپلی شاید وہ بھی نہیں چاہتے. تو اس لیے جب وہ کوئی بھی نہیں چاہتے, اسی وجہ سے وہ عدالت بھی جواب دے رہی ہے, اسی وجہ سے فوج بھی جواب دے رہی ہے, اسی وجہ سے منسٹری آف فائنانس بھی جواب دے رہی ہے. ورنہ یہ 60 ارب یہ مسئلے نہیں ہیں, ہمارے پیسے ہم بالکل ہونے, جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کے مطابق ہو جانے چاہیے. کوئی نہیں کر, لیکن کوئی نہیں کرنے کو تیار ہے, کوئی نہیں کرنا چاہ رہا ہے. ہاں اچھا وہ تو لکھا ہوا ہے نا, وہ تو ساری چیزیں میں تو کہہ رہا ہوں. اچھا اسی طرح سے ان سب کو بھی پکڑنا چاہیے جو باتیں روز کھول رہی ہے. جاوید چودھری جب کالم لکھ رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے جس میں باجوہ صاحب کے اعتراف جرم ہو رہے ہیں, بار بار ہو رہے ہیں, کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی اس پہ بات کرے. تھانے دار ٹلا, وہ تھانے دار کی ساری پورا تھانہ ہی ٹلا ہے, صرف تھانے دار نہیں ہے. تھانے دار تو انہوں نے لگایا اپنی مرضی سے تھا, تو جب ان کی مرضی کا تھانے دار ہے تو پھر یہی کچھ ہوگا. پولیٹیکل پارٹیز کی مرضی کا تھانے دار نہیں لگا ہے. ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کی مرضی سے نہیں لگا ہے. نہیں آصف زرداری صاحب نے کیا سی میرا پرائم منسٹر. چلیں آصف زرداری صاحب کو بھی کسی نے کہا ہوگا, وہ بھی رحم دل آدمی ہے, بہت خیال کرنے والے ہیں, بڑا کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ, مشاورت کے ساتھ اور مصلحت کے ساتھ چلنے والے انسان ہیں. زبردست آدمی ہیں, انہوں نے بڑے اچھے اچھے کام بھی کیے ہیں, آئین میں ترامیم اور وہ ساری چیزیں. لیکن اس وقت کوئی نہیں ہونا, نہ پولیٹیکل پارٹیز تیار ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹیز کی چیز ہوتی ہے منشور, ٹھیک ہے, جو جس میں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کرنا ہے کیا ہے. 90 ڈیز کا شور مچ رہا ہے. کسی پولیٹیکل پارٹی کا کبھی منشور کے حوالے سے بات ہوئی ہے؟ وہ ایک ڈاکومنٹ تیار ہوتی ہے جس دن الیکشن کمیشن میں جمع کرانا ضروری ہوتا ہے, اس ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوتا ہے. انہیں کوئی کنسرن نہیں ہے. تو پرانا جمع کرا دیں گے, کاپی تے دینی ہوندی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, عوام کو دینے کے لیے کسی کے پاس کوئی نعرہ نہیں ہے. صرف جھگڑا یہ ہے کہ عمران خان نے یہ کیا تھا اور وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ کیا تھا. میں کیا کروں گا اور میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں, وہ کسی کے پاس پلان نہیں ہے. اور نہ کوئی نظر آ رہا ہے کہ اس وہ جو ہے معاشی صورت میں کسی کے پاس کوئی ایسی صورت نہیں نظر آ رہی جو عوام کو بتا سکے. الیکشن ہونا چاہیے لیکن کوئی نہیں ہونا ہے, ہونا چاہیے لیکن کوئی نہیں ہونا ہے, اور اکتوبر میں بھی نہیں ہونا ہے الیکشن. دیکھیے اس وقت سب سے زیادہ شور مچایا ہوا ہے الیکشن کا پی ٹی آئی نے. پی ٹی آئی کا ایک 3 رکنی وفد جس کی سربراہی عامر ڈوگر صاحب فرما رہے تھے, چیف وہیب, اور ان کے ساتھ تھے ریاض فتیانہ, یہ ان کے پارلیمانی سربراہ تھے. یہ جا کے ملا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے, اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہے, اور وہ ریکارڈ بھی صوبائی اور ریکارڈ بھی ہو گئی اتنے, نوٹس بھی لے گئے. اور پھر جب جرنلسٹوں نے فون کر کے پوچھا الیکشن کمیشن سے, انہوں نے بھی تصدیق کی, عامر ڈوگر نے بھی تصدیق کی, اور ریاض فتیانہ نے بھی تصدیق کی کہ ہاں جی ہماری ملاقات ہوئی ہے اور ہم نے یہ کیا ہے. جو پارٹی باہر یہ منہ دیتی پھر رہی ہے کہ الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ, اندر وڑ کے بقول اپنے میٹھے سونے ندیم انجم صاحب کے کہ اندر وڑ کے پیروں نو پہندے ہو تے باہر نکل کے گلے نو پہندے ہو, ٹھیک ہے, اے نہیں ہو سکتا. تو وہ جو پارٹی سب سے زیادہ شور مچاتی پھر رہی ہے کہ الیکشن کرواؤ, وہ اندر گھس کے الیکشن کے التوا کی بھیک مانگ رہی ہے. سیگمنٹ کا آخری جی آخری حصہ بالکل میں آخری. سخت احتجاج کرنا چاہتا ہوں ان اپنے سمیت 7 دوستوں سے. ہماری یہ بیٹھک جو ہے یہ بے تکلف دوستوں کی مجلس ہے سنجیدہ موضوعات پہ. یہاں آج کچھ ایسے لفظ استعمال ہوئے ہیں جن پہ مجھے سخت احترام کے ساتھ احتجاج ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے بیچ میں یہ لفظ چول استعمال ہونا چاہیے. یہ کسی نے بھی کیا ہو, نہیں ہونا جی مجھے نہیں معلوم, لیکن میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہوں. بس خیر نہیں غیر پارلیمانی لفاظ غیر پارلیمانی بات ہوئے تو کی کہاں انگریزی یا اردو چ کی کہاں دس پنجابی چ کی کہاں نہیں کہنا نہیں چاہیے. ٹھڈ پیڑ کسی نو درد ہوئے نہیں بندہ بیٹھا رہے, ہاں کوئی گولی نہ کھاوے, کوئی ڈاکٹر نہ دسے یار جی. اچھا چلو چپ کر جو, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ ہماری نہیں,
ہمارے دیکھنے والوں کے احترام کے منافی ہے کہ جی ہم اس قسم کی زبان استعمال کریں. زبردست تو کوئی دیکھنے والوں کا نہیں میں ایگری کرتا ہوں. بٹ صاحب نہیں غلط کہہ رہے. ایک منٹ ٹھہر جا بھائی تو ایگری کر پر میری گل تے سن اگلی باری سنا اگلی باری سنا. نہیں ہے تو گل میں ایکسپیکٹ کر رہا میں نہیں بیٹھدا اس طرح ایک ہی طریقے کار ہویا اگلے دی گل سن لی میری سنی کوئی. بٹ صاحب بیٹھ جاؤ, اگلی باری بیٹھ جائیں, اگلی باری کر لیں. نہیں تے تسی ہن کیوں نہیں کلیئر کر اگلی باری نا ٹائم زیادہ ہو گیا, بیٹھ جاؤ. تو مینٹل کیس تو یہ بھی معافی چاہتا ہوں, یہ بھی حذف کر دیجیے گا. مینٹل کیس کہو میرا ٹھڈ پیڑ بھی سنو, اگلی باری چھوڑ لیں, اے گل کوئی نہیں. اگلی دفعہ سنتے ہیں. تو سر میرا خیال ہے کہ مینوں مکالن نہیں ہونا یار. یہ دیکھیں اگلی بیٹھک کی جو نشست ہے وہ تھوڑی دیر میں آپ کو مل جائے گی. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. پچھلی نشست جو تھی وہ تھی مانگ بھرو, تحریک مانگ بھرو سجنا, اور اس کے بعد اب یہ جو نشست ہے یہ جس بینر کے نیچے ہوگی اس بینر کے اوپر لکھا ہونا ہے کہ میں نہیں بول دی, میں نہیں بول دی, میرا یار بول رہا ہے. یہی ہے نا سر. اور اس کا چونکہ سسر جی کا کالج ہے, سسر جی کا کالج چھوڑیں, میں اور بات کرنے لگا ہوں. اور وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک شعر تھا جو آپ نے وہ نظم سنائی نا اپنی امجد اسلام جو صاحب کی, اسی میں ایک شعر ہے, یہ جو سلسلہ سا ہے پیار کا, اس میں میں نے دیکھا وہ معجزہ, جو حرف میرے گماں میں تھے وہ تیری زباں پہ آ گئے. ہاں جی, عمران خان صاحب کے جو دل میں ہوتا ہے وہ اسلام آباد کی ایک سفید مرمری سی عمارت جہاں پر کالے چولے والے بزرگ وہ جو ہے بیٹھ کے تسبیح ہاتھ بڑھ کے, چریدہ بزرگ تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے وہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. دل میں ہوتا ہے وہ نہیں سر. ہاں جی, عمران خان صاحب کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. وہ بھی ہو سکتا ہے عمران خان کو پتہ نہ ہو سکتا ہے عمران خان کو شکست کا اندیشہ تھا. یعنی عمران خان صاحب تو کبھی شکست تسلیم نہیں کرتے. تو سر صرف وہم و گمان والی بات نہیں. میرا خیال ہے ہمیں تھوڑی سی کھل کے بات کرنی چاہیے. بات ہو رہی ہے چیف جسٹس پاکستان میں سیاست جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. داغ تو اچھے ہوتے ہیں لیکن اداروں میں سیاست بری ہوتی ہے. اگر لاہور ہائی کورٹ میں فیصلہ ہو رہا ہوگا اس بات کا کہ الیکشن کروانے آپ نے, پی ٹی آئی گئی ہوگی, تو ایک جج صاحب کہہ رہے ہوں گے گورنر کون ہوتا ہے, اور چھوڑیں گورنر کو, آپ جو ہے الیکشن کمیشن کو کہیں کہ 90 دنوں کے اندر الیکشن کروائیں. سپریم کورٹ کے اندر معاملات جائیں گے تو وہ پھر چوائسز بتائیں گے چیف جسٹس صاحب کہ کیا کیا ہو سکتی ہیں, کیا کیا نہیں ہو سکتی ہیں. میرا تو خیال ہے کہ آج ایک اور ہمارے بڑے اچھے جج ہیں منصور علی شاہ صاحب نے, انہوں نے بھی جو پی ٹی آئی کے حوالے سے سوالات دے دیے نا جی, وہ تو انہوں نے پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا ہے. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان صاحب کی سیاست کا, جس میں انہوں نے کہا ہے بھائی جان اسمبلی میں سے آپ باہر کیوں گئے تھے, اور آپ اگر اسمبلی میں سے باہر چلے گئے ہیں, آپ نے ووٹنگ کے اندر حصہ نہیں لیا, تو اب آپ ہمارے پاس کیا لینے آ گئے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے پبلک انٹرسٹ, انہوں نے کہا یہ 3 جج یہاں پہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ یہ ترمیم ہو گئی ہے اس نیب کے قانون کے اندر, اور پبلک جو ہے اس کے اندر بڑی سراسیمگی ہے, سڑکوں کے اوپر نکل آئیں, تو ہم جج بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ ہاں یہ پبلک انٹرسٹ کا کیس ہے, اس کو واپس لیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ چیزیں سیاستدان پارلیمان کے اندر سے جب باہر لے کر آتے ہیں تو کیا وہ پارلیمان کو ویک نہیں کر رہے ہوتے, کیا وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو ویک نہیں کر رہے ہوتے. تو انہوں نے پوسٹ مارٹم کر دیا. میرا خیال ہے کہ اگر وہ یہ بھی نہ کرتے اور قانون کے مطابق, آئین کے مطابق لکھے ہوئے کے مطلب آپ فیصلہ کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اگر آپ سیاست کے اندر گھسیں گے, آپ لوگوں کے دلوں کی بات کریں گے, تو میرا نہیں خیال کہ اداروں کو یہ بات ہے, کیونکہ پھر لوگ انگلیاں اٹھائیں گے آپ کے اوپر کہ جناب فلاں شخصیت کو آپ کے کہنے کے اوپر جو ہے نا جی وہ ایڈوانٹیج ہوا ہے, فلاں پولیٹیکل پارٹی کو ڈس ایڈوانٹیج ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ دور ہونا چاہیے. بٹ صاحب میرا خیال کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. آج کی تھی نا سر, آج کی تھی. بٹ صاحب ایسے ایسے کر رہے ہیں, ان کا ذرا کلام سن لیں. نہیں وہ انگلیوں سے مجھے تو یاد آیا تھا کہ انگلیاں اٹھیں گی سوکھے ہوئے بالوں کی طرف, ایک نظر دیکھیں گے گزرے ہوئے سالوں کی طرف. تو گزرے والے سال جڑے نے اودے ہی ظہیر الاسلام باسی دا بھی نہ ہے, ظہیر الاسلام دا بھی نہ ہے, جنرل پاشے دا بھی نہ ہے, اپنا فیض حمید دا بھی ہے, او حمید گل دا بھی ہے جے پائیں, ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب جو ہے نا سر, وہ ایک مسئلہ فیسا غورس بنے ہوئے پاکستان کا, اور ریاست کو برباد کرنا
میں یہ سمجھتا ہوں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ان کا مطمع نظر ہے. یہ 90 دن کے انتخابات بھی وہ جتنے سیریس ہیں 90 دن میں انتخابات کے حوالے سے، وہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں. وہ خبر آ چکی ہے چیف الیکشن کمشنر کے رئیس صاحب نے بتا دیا انہوں نے. تو یہ کوئی سیریسنیس نہیں ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا جو نہیں ہم بات عمر عطا بندیال صاحب کے ریمارکس کے اوپر دیکھیں، عمر عطا بندیال صاحب جو ہے نا وہ تو اب چیف جسٹس آف پاکستان ہے. میرا تے بھائن پر سڑ دے، میں تے ویسے بھی شودر ہاں، میں تے برہمن والے پاسے جا نہیں سکتا. وہ تو برہمن نے بھائن اج کل ٹھیک ہے، تو انہوں نے ذرا تھوڑا جا ادھر ادھر ہو لیندے. ایک برہمن نے دوسرے برہمن کو آئینہ دکھایا آج پارلیمنٹ میں بات ہوئی. اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ جو پارلیمنٹ میں بات ہوئی ہے نا وہ بہت زبردست باتیں کی انہوں نے، اور میں صدیقی صاحب کی ان باتوں سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. گلہ ہی کرتے ہیں نا بس، تو ہور کی جا کے کیا کریں وہ سینیٹر رہے ہیں اور وہ کیا کریں، بندوق ریل نکلا. نہیں کوئی قانون سازی کر لے. پارلیمنٹ والوں کے پاس کوئی جنرل فیض امین نہیں ہے جو بھیج کر کہہ دے کہ آپ نے نا یہ سرٹیفکیٹ. مسئلہ یہ ہے کہ جنرل فیض امین نہ صحیح لیکن لیاقت جگہ تو کوئی نہیں ہے. پارلیمنٹ دیکھیں انہوں نے جو بات کی ہے نا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس کے باوجود آپ کا احترام کرتے ہیں، ان سب کے باوجود، ان سب کچھ کیونکہ تاکہ انارکی نہ پھیلے. ان سب کیمیا گریوں کے پاکستان کے سیاستدانوں کی اس بات کو تو ماننا پڑے گا نا کہ غلط فیصلہ تھا بھٹو پھانسی چڑھ گیا، غلط فیصلہ تھا بے نظیر کو نااہل کرنے کا، انہوں نے عدالتوں کے اوپر چڑھائی نہیں کروائی تھی. غلط فیصلہ تھا نواز شریف کو نااہل کرنے اور جیل بھیجنے کا، انہوں نے عدالتوں پر چڑھائی نہیں کروائی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کے سارے ایک دفعہ ہوئی ہے ماضی میں. چلے ایک دفعہ وہ سجاد علی شاہ اس کے بعد تو آگے نا تب چلے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ ہمیں. اچھا مینوں تے ویسے ایک حوالے نال اور چڑھائی ٹھیک لگدی ہے، چلو اس پہ بات ایک حوالے سے. اچھا وہ کیونکہ انہوں نے آئینی ترمیم ختم کی تھی. لیکن سر چڑھائی نہیں بنتی نا. دیکھیے لشکر کشی نہیں بنتی. نہیں پھر لوگ کی پھر باہر آندے نا سر، پھر وہ تو انارکی ہو جاتا ہے. اچھا چلو بہرحال میں وہی سٹنگ پرائم منسٹر کو طلب کر رہے ہیں اور ہیوملیشن قسم کے اس طرح دے ریمارکس دے رہے ہیں جڑے آج کل سب کچھ کے باوجود سر، سب کچھ کے باوجود اگر انتشار کی طرف ملک کو لے جانا ہے تو یار یہ انتشار نہیں ہوتا. آپ یا پھر طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل بھیجیں معاملہ. سپریم جوڈیشل کونسل والا بھی ختم ہونا چاہیے. مجا دیاں بھیڑاں یہ پارلیمان کو کرنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے اختیارات، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عدالتوں کو کرنل جنرل اور بریگیڈیئر جس طرح سے چلاتے رہے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں ہیں. عدالتوں سے نکلتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، وہ واٹس ایپ میسیجز اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کیا. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک جج ٹی وی پر بیٹھ کر جب یہ کہتا ہے کہ ہم نے پریشر میں آ کر ایک وزیر اعظم کو پھانسی دی تھی، تو پھر کون سا انتشار، اس کے خلاف قانونی کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ یہ عدالت کی، یہ پارلیمنٹ کی اور سیاسی لیڈروں کی اور سیاسی پارٹیوں کی نااہلی، نالائکی اور کرمنل نیگلیجنس ہے. ان کا جرم ہے کہ وہ اس پر کارروائی کیوں نہیں کرتے. بھٹو صاحب کا کیس ری اوپن کرنے کی درخواست سپریم کورٹ میں پڑی ہے، وہ پڑی رہے گی، وہ بالکل پڑی رہے گی، وہ بالکل پڑی رہے گی. میں پھر بے نظیر بھٹو کے جو قاتل تھے ان کی بریت کے خلاف اپیل تھی پیپلز پارٹی کی، 5 سال بعد پہلے دن ٹیک اپ ہوئی ہے کل. انہی ججوں کو اٹھا کے اہم عہدوں پر لگانا، اسی جج کے کہنے پر اس کی مرضی کے لا آفیسرز لگانا، اور ایک جج کی مرضی پہ، اس کی خواہشات پر اس کی مرضی کے نئے ججز لگا دینا، یہ پارلیمنٹ کی اور سیاسی جماعتوں کی کمزوری ہے. انہیں وہاں پر سٹینڈ لینا، اور پھر بعد میں روتے ہیں کہ یہ ججز نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا. او بھئی آپ نے ان کی مرضی کے انہیں اعتراض یہ تو دیکھو نا ایسے لوگ لگائے تو پھر بھگتیں گے. تو پھر نہیں دیکھیں نا، یہ اٹارنی جنرل والا جو ایشو ہے، عثمان منصور صاحب کو لگانا چاہ رہی تھی گورنمنٹ، بلکہ میرا خیال بدماشی ہے ہماری. نہیں تو پھر مطلب سپریم کورٹ میں بھی، اور ایون لاہور میں جو کچھ ہوا ہے لا آفیسرز کو جس طرح سے تبدیل کیا جا رہا ہے، مطلب گورنمنٹ جو ہے، موجودہ گورنمنٹ جو ہے، پرانی گورنمنٹ کے لا آفیسرز کے ساتھ کیس لڑے جو ان کی مرضی کا کام کریں. مطلب کیا مذاق بنا ہوا ہے یار. یہ عدالتیں جو ہے
یہ پھر عدالت میں بیٹھ کے ریمارکس دیتے ہیں ہم چاچے کی عدالت پھر چاچے کی بھی تھی نہیں وہ فواد چودھری صاحب والا چاچے دی بھی ہے اس وقت بھی چاچے کی ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس وقت ایک ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جو ہے نا وہ سٹنگ چیف جسٹس کے بھتیجے ہیں سر. ہاں جی, تو چاچے کی عدالت بھی ہے. اور ٹھیک ہے, یعنی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ چیف جسٹس صاحب ذات بنفس نفیس فائل لے کے متعلقہ جج کے پاس جاتے ہیں. ہاں جی, پہلے ہوتا نہیں ہے ایسے. چیف جسٹس کا ڈیکورم ہوتا ہے, وہ سلام بھیجتا ہے اور وہ جج ملنے کے لیے آتا ہے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ وہ فائل لے کے جا رہے ہیں. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਕੋਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ. ਹਾਂ, ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਲਾਮ ਭੇਜਿਆ. ਸਲਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪੇਸ਼ੀ ہے, آجو. اچھا میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے کوڈ ہوں گے, لیکن یہ ساری چیزیں جو عدلیہ کر رہی ہے, اب اس کا فورم یہ نور اللہ صاحب کہتے ہیں پارلیمنٹ ہے. ہاں, پارلیمنٹ کو چلاتا ہے کرنل لیاقت وسیم. ٹھیک ہے, تو اب مجھے بتائیں کہ پھر لڑائی کتنے لڑنی. اب سیاست دانہ بیچارے نے کتنے لڑائی لڑنی, ذرا سانو دس دیو. کرنل وسیم لیاقت دے نال لڑائی بھی انہوں نے لڑنی ہے, فیض نال لڑائی انہوں نے لڑنی ہے, تھانے دار تو لے کے پٹواری تو لے کے چیف جسٹس تک لڑائی انہوں نے لڑنی ہے. عوام نے کی کرنا ہے, ایک دفعہ ووٹ دے کے کہا کوہان پہ بیٹھو, کہا کوہان پہ بیٹھیں گے, کہا کوہان کا ڈر ہے, کہا کوہان تو ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب یا ان کی پارٹی عمران خان کے خلاف ایجیٹیشن کے موڈ میں آتی ہے اور جلسہ کرتی ہے, لوگ اس کے لیے آتے ہیں. اگر پیپلز پارٹی یا شیر غلط ہو گیا, ایک منٹ ٹھہرو بھائی, شیر ٹھیک کر دیجیے. کہا اونٹ پہ بیٹھو گے, کہا اونٹ پہ بیٹھیں گے. نہیں, کہا ہم اونٹ پر بیٹھیں. پنڈت ہری چند اختر کا شعر ہے, کہا ہم اونٹ پر بیٹھیں, کہا تم اونٹ پر بیٹھو, کہا کوہان کا ڈر ہے, کہا کوہان تو ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا. دیکھو نا, وہ مینو نذیر ناجی صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں اصغر صاحب, اصغر علی اصغر عباس صاحب, انہوں نے کہا کہ میاں آپ کو شعر یاد نہیں رہتے. انہوں نے کسی معروف آدمی کا یہ جملہ مجھ پہ فٹ کیا, تو کہتے ہیں اور جو آپ کو یاد رہتے ہیں وہ شعر نہیں رہتے. مسئلہ یہ ہے سیاستدانوں کے علاوہ عوام نے ووٹ دینا ہوتا ہے, اور اس کے بعد سیاستدانوں کی کال پر وہ باہر نکلتے ہیں, احتجاج بھی کرتے ہیں, سڑکوں پر آتے ہیں, مار کھاتے ہیں, کوڑے کھاتے ہیں, پھانسیاں لی ہیں, قید برداشت کی ہے, جیلوں میں گئے ہیں. یہ سارا کچھ عوام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدان سٹینڈ تو لیں, سیاستدان بات تو کریں. یہ جب یہ ججز عدالت میں بیٹھ کے ریمارکس دیتے ہیں کہ ہم جو ہے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے, ہم ایسا فیصلہ کریں گے جو تمام فریقین کو منظور ہو, آئین کے مطابق نہیں کریں گے, بھائی قومی امنگوں کے مطابق, عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلہ کریں گے. کیا ججز ہیں اے تھرمامیٹر کتنے لگ رہا ہے عوام دیاں منگا دسدا ہوندا ہے. اچھا, ان کو کس نے عوام کی امنگ تو دستور ہے, تو ان کو روکنا کس نے ہے؟ آئین اور قانون کے مطابق اگر ججز کام نہیں کر رہے تو صرف ایک ادارہ ہے جو ان کو روک سکتا ہے یا جو ان کو چیک کر سکتا ہے یا جو مزید قوانین کو سخت یا تبدیل کر سکتا ہے, اور وہ پارلیمنٹ ہے. اور صرف اس کو مضبوط کر کے کیا جا سکتا ہے. سیاستدانوں نے بھی دسے کہ پارلیمنٹ بھی کوئی چیز ہوندی ہے, ترمیم کے ذریعے پارلیمنٹ کو محفوظ کیا جا چکا ہے. میری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں عدلیہ کے حوالے سے 3 بنیادی کتابیں مجھے لگیں. ایک ہے کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان ریٹن بائی احمد خان صاحب, دوسری ہسٹری آف جوڈیشری ان پاکستان, وہ بھی احمد خان صاحب, اور تیسری کتاب ہے جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس ان پاکستان. ان 3 کتابوں کو پڑھنے کے بعد پاکستان کی عدلیہ کے بارے میں میرے جو خیالات قائم ہوئے وہ اس قدر ناخوشگوار اور ناگوار ہیں کہ میرے خیال میں بیٹھک جو ہے وہ ان کی متحمل نہیں ہو سکتی. میں اپنی باری سرنڈر کرتا ہوں. کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ ذکر کریں مولوی تمیز الدین کیس کا, 200 کیس کا. I cannot call them partners in crime. نہیں وہ تو آج آپ کی پالیٹکس پاکستان کی پاکستان کی پالیٹکس کا بڑا حصہ, پاکستان کی پالیٹکس کا بڑا حصہ, پاکستان کی ڈکٹیٹرشپس کا بڑا حصہ کریکٹرائزڈ بائی دا ورڈکٹس آف عدلیہ, جو ہمارے سپریم کورٹ کے فیصلے جس کے اندر مشرف صاحب کو اختیار دیا کہ بھائی جان تو جو سپریم کورٹ کے جو یار اجے بھی سانو آئین سمجھانا آ جاتا ہے. ارشاد حسن خان جڑا ہے وہ بھائی جنگ کے ایڈیٹوریل پیج کے اوپر کالم لکھتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ آئین کیا ہوتا ہے. ضرور اعلان سنیے حضرات, سینسر بورڈ آ چکا ہے, لیکن چونکہ ان ججز یا ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی اس لیے وہ لکھے جا رہے ہیں.
انہوں جوڈیشری کا حل نہیں کوئی مسئلہ. اچھا یہ جو بحث ہے نا جی کہ پارلیمان کو اس کے اندر کیا کرنا چاہیے اور پارلیمان کیا کردار ادا کر سکتی ہے، سب سے پہلے تو یہ جو اپوائنٹمنٹ کا عمل ہے نا جی ٹینٹڈ بائی پرسنل انٹرسٹ ہے. آپ اس کو جج کو اپوائنٹ کرتے ہیں، ایک پارٹی کہے گی کہ یار اے والا جج جڑا میں لے کے آنا ہے گا. بات یہاں پہ ختم ہو سکتی ہے کہ اگر ججز خود کانسٹیٹیوشن کو اوبے کریں اور وہ ریڈ لائنز نہ کراس کریں جو ہمیں روز نظر آتی ہیں ان شیپس کے. یہ کوئی علاج نہیں ہے. ادروائز پارلیمان کے اندر آپ کرائٹیریا کیا سیٹ کریں گے؟ ایک حکومت کے اندر جب جج ہوگا، امریکہ کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے، جو گورنمنٹ سر دو دنوں بلے نو دودھ ہی رکھی تھے بعد. میں فیصل صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. سر مائک پڑھ کے کرو. جب 18ویں آئینی ترمیم ہوئی ہاں جی تو سپریم کورٹ کو کیا حق تھا کہ وہ پارلیمنٹ کو یہ حکم دے کہ 19ویں ترمیم کے ذریعے پارلیمنٹ کے عدلیہ کے ججوں کی جو تقرری ہے اس کے طریقہ کار کو تبدیل کیا جائے؟ کیا عدلیہ پارلیمنٹ کو حکم دے سکتی؟ انہوں نے سراسر دھمکایا پارلیمان کو، اور اس کا اور وہ تبدیل ہے گئے اور اس کا نتیجہ یہ ہے اور اس کا سر منہ دینا. نہیں ایک ٹائم آتا ہے. اچھا زیادہ ایک منٹ ٹھہرو سر، ایک منٹ ٹھہرو سر، ایک منٹ ٹھہرے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ نہیں حکومت ختم نہیں ہوئے گی. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ٹینک پارلیمنٹ کے اندر بڑھ جائیں گے. کیا دنیا نے یہ مناظر پہلے نہیں کہیں پہ دیکھے ہوئے؟ کیا ایک منٹ سر سن لو سر، ایک منٹ سن لو. کیا زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ پارلیمان کے اندر جو ہے وہ فائر کھول دیا جائے گا؟ نہیں ہوگا سر، کچھ بھی نہیں سر. میں کہ زیادہ سے زیادہ ہوگا تو اوکے ہون دیو، پھر دیکھی جائے گی. عمران خان صاحب لاؤ لشکر لے کے گھسے نہیں ہیں پارلیمان کہ کیسے ہوگا. مسئلہ یہ ہے گیٹ توڑ کے گھس گئے اس رات قادری یوسف رضا گیلانی صاحب کو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ خط لکھو. نہیں لکھا نا انہوں نے. نہیں لکھا. کیا ہو گیا؟ ایک وزارت عظمیٰ گئی نا. کیا ہو گیا؟ اچھا کیوں گئی؟ یہ الگ ایشو ہے یار. میرا پوائنٹ تو سن لیں نا. جب آپ کہتے ہیں کہ سر آپ پوائنٹ بیان کریں، میرا پوائنٹ سن لیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا، یوسف رضا گیلانی نے کر کے دکھایا کہ سپریم کورٹ نے زور لگا لیا، الٹے لٹک گئے کہ خط لکھو. اس نے کہا نہیں لکھا. اچھا دوسری طرف آ جائے، فوجیوں کی طرف آ جائے. ان کا جو ہے نواز شریف صاحب کا بڑے فخر سے بیان کیا جاتا ہے کہ جب ان کے کندھے پر سٹک رکھی کہ ریزگنیشن پہ سائن کریں، ہی سیڈ کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی. بندوق تھی. اچھا چلے بندوق رکھ لی، اوور مائی ڈیڈ باڈی. او بھائی جہاں سٹینڈ لینا ہوتا ہے وہاں لیتے ہیں سٹینڈ. عوام کے مسائل پر، عوام کے حق حکمرانی پر سیاستدانوں کو سٹینڈ لینا پڑے گا. اس کے لیے یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے سامنے کیا جواب دیتے ہیں. وہ کیا کریں. یوسف رضا گیلانی ایک بڑی مثال موجود ہے سپریم کورٹ کے جواب کی. ایک اور مثال، پرویز مشرف صاحب کو اسٹیٹ فیونرل نہیں مل سکا. کدی خواہش تھی جو تو تسی کھلوتے رہے کہ نہیں؟ ٹھیک بات ہے. چل کر گئے تھے کہ آپ لے آئیں، آپ پہلے آ جائیں. ہیں چل کر گئے تھے باجوہ صاحب. ہاں باجوہ صاحب گئے تھے. تو سر وہی نور اللہ صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ جتھے سٹینڈ لینا ہوندا اوتھے لے لیندے نا، جتھے نہیں لینا ہوندا اوتھے نہیں لیندے. تو پوائنٹ دے اوتے آنے ہاں کہ میرا سوال ہے سر کرو سر وہ اسٹیٹ فیونرل کسے کہتے ہیں؟ آپ کس کا نام رکھا ہوا؟ اسٹیٹ توتیاں بجیاں؟ نہیں ایسے نہ کریں سر. سر مہربانی سن لیں نا. سن لو سر مہربانی کریں. آپ کا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی وہاں پر گیا جائے، آپ کے وہ اسٹیٹ نہیں ہے. قومی پرچم سرنوں کو ہوا. ارے بھائی میری بات سن لو. نہیں ہوا. میرے بات کیا اسٹیٹ نے اناؤنس کیا؟ بھائی میری بات سن لو. نہیں کیا. میری بات سن لو. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ مجرم تھا ڈکلیئرڈ تھا. ٹھیک ہے. اس کو آپ کی پاکستان کے فوج کے سب سے بڑے سربراہ نے جا کے اتنے شرکت کی تھی. فوج ایک منٹ نا اس فوج نے سر ایک منٹ ادارہ اسٹیٹ تو بڑا ہے. ایک منٹ ٹھہر. ادارہ اسٹیٹ تو بڑا ہے. جی بڑا ہے. بابا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہاں پر سیاستدان سٹینڈ لیں. اب سیاستدان یہاں پر آئین پر عمل کروائیں. اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں نیچے کرے کیس. سر میں بتاتا ہوں آپ کو، پاکستان کے سرکاری کاغذوں میں پرویز مشرف کو اسٹیٹ فیونرل نہیں ملا. پاکستان کے سرکاری کاغذوں میں یہ نہ پرچم سرنگو ہوا، نہ اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی، اور جو ہوا وہ انلیگل ہے.
है। गलत हुआ, उस पर एक्शन हुआ, ओ यार ले लेंगे आने वाले वक्त झेल लेंगे, लेना चाहिए। वो एक्शन लोगे ना। इसलिए कि इस मुल्क को याह्या खान को स्टेट फ्यूनरल दिया गया था, इसको नहीं दिया गया। एक कदम आगे गए, एक कदम आगे गए, एक कदम आगे गए दूसरी बात भाई। और अगली बात ये है कि बात ये है कि आप गन पॉइंट पे आए, अगली दफा उसकी लाश भी घसीट लेंगे, कोई मसला नहीं। रियलिटी ये है कि परवेज मुशर्रफ मर के भी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਜੇ। सर जी परवेज मुशर्रफ जिंदा इस मुल्क च नहीं पढ़ सके। दूसरा ये है कि जो कहते हैं ना किसने वो नहीं लिया, अभी नहीं लिया, तो मुख्तार रोक नहीं सके जी ਜਿਉਂਦਾ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਥੋਂ, हो सकता सी आप वो वापस नहीं आ सका। ਉਹਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅਦਾਰਾ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ओ यार भाई बंदूक का मुकाबला खाली हाथ नहीं होता। दूसरा उस वक्त के आर्मी चीफ कमर बाजवा की ख्वाहिश के बावजूद वो पाकिस्तान नहीं आ सके वापस, और अब जो हो गया है जैसे ये कह रहे हैं कि इलीगल हो गया है और वो स्टेट फ्यूनरल तो नहीं हुआ, कागजों में नहीं हुआ, और दूसरा वैसे भी तारीख बताती है कि मुख्तार सकफ़ी जो हैं वो बाद में ही आते हैं। बाजवा साहब ने उनको मैसेज दुबई में भिजवा दिया था गफूर साहब के थ्रू कि अब आप यू आर ऑन योर ओन एंड डू नॉट मेक स्टेटमेंट्स विच इंटरफेयर इन पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। तो बाजवा साहब वाज नेवर विलिंग टू ब्रिंग हिम बैक टू पाकिस्तान। वो पाकिस्तान में नहीं लाके जब आर्मी चीफ थे, आप थोड़ा सा मैं आपकी, जब वो आर्मी चीफ थे वो अपनी अहलिया के साथ मुशर्रफ की इयादत करने गए थे, वहां जाकर मैं उनकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के हवाले से, सियासत के अंदर इंटरफेरेंस के हवाले से हम वो बात तो अलग चीज है, वो बेचारे अलग बोलने चीज की है ना। पोजीशन में नहीं थे, बाजवा मुशर्रफ साहब बोलने की पोजीशन में नहीं थे, और लाने के लिए तो वो गए थे ना उसको मनाने, उनको वो तो यार सर जी उन्होंने बच्चा ओ यार एक खबर जेडी बाज़ाब था यार, एक मिनट मैं सर DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया था कि जी हाँ इदारा चाहता है कि परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान आए। उन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और बाजवा साहब ये कहने उनको गए थे, ये मैं जराए की खबर नहीं बता रहा आपको। बाजवा साहब गए थे, लेकिन नूरुल्लाह साहब को किसी दोस्त ने बताया था, उनका सोच ठीक था, बाद में ऑन रिकॉर्ड चीज़ आ गई थी। जो सर क्या नाम है, बेटे ने कहा था कि नहीं हम बिलाल ने कि हम कोई मजीद कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाह रहे, इस उम्र में आकर के हम वालिद साहब को ले आए और यहाँ पे जुलूस निकले, और भाई इस वजह से वो नहीं आए। अच्छा एक चीज़ जो रह गई है वो आखिर में कर लें हम, कि शहबाज गिल साहब के साथ कल असद उमर साहब नहीं खड़े हुए और फवाद चौधरी साहब, और शहबाज गिल साहब कहते हैं कि मेरे साथ जो हो रहा है वो कहते हैं कि जी कि वो कोई मिडिल क्लासी होने की वजह से हो रहा है। शहबाज गिल के साथ जो हो रहा है वो एक वायलेटर है, उन्होंने रियासत पाकिस्तान के साथ धोखा किया हुआ है। पहले तो वो किसी सरकारी ओहदे पे नहीं आ सकते, और वो धोखा ये है कि वो अमेरिका सरकारी खर्चे के ऊपर सरकारी स्कॉलरशिप पे गए थे। सुन लीजिए, जिस दिन उनका नोटिफिकेशन हुआ है, आपके और मेरे जानने वाले हैं डॉक्टर अवैस सलीम साहब, उनके ये बात इल्म में थी। उन्होंने फौरी तौर पे HEC की वेबसाइट पे जाके देखा तो डिफॉल्टर लिस्ट के अंदर शहबाज गिल का साहब नाम नजर आ गया। ठीक है, उन्होंने उसका अक्स लेके उसको महफूज कर लिया, क्योंकि 48 घंटे के बाद वो वहां से गायब कर दिया गया उनका नाम। ठीक है, उनकी बेगम साहबा जो है इन्होंने तो खैर डिग्री करने के बाद डिफॉल्ट किया ना, उन्होंने तो डिग्री का भी तकल्लुफ नहीं किया ना। दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो HEC के डिफॉल्टर हैं, ये इस के कवर के अंदर ना निकल जाएं, ठीक है, क्योंकि उनकी बेगम के खिलाफ पर्चा हो गया है, इनका रिकॉर्ड इन्होंने जाया करवा लिया हुआ है HEC से। उसके अलावा भी ये जो शहबाज गिल साहब है ना जी, इनको इमरान खान साहब ने किया बुरी तरह इस्तेमाल, और अब उनको कर दिया डिस्कार्ड। जो हमने वो वीडियो के अंदर आपने सबने पूरे पाकिस्तान ने मनाजिर देखे हैं यार, उनको ऐसे डिच किया हुआ। और उससे पहले उनकी ट्वीट्स देख लें कि वो कहते हैं कि यार मैं मुकदमा लड़न जाना, मैं अपना मुकदमा लड़ने जा रहा हूं यार, आप मेरे साथ आते ही नहीं है। तो इनको इस्तेमाल करके रेड लाइन क्रॉस करवा के इमरान खान साहब ने इनको टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया। खान साहब जी कहते हैं ना, आप वीडियोस देख रहे हैं ना, वीडियोस देख रहे हैं तो आजकल की वीडियोस है ना। फवाद चौधरी ने असद उमर को कहा कि दफा कर चल, निकलते, ठीक है। अच्छा, हमाद अजहर, वो एक और वीडियो है जिसमें फवाद चौधरी साहब जो है वो बात कर रहे होते हैं, पीछे से कहते फवाद भी मैंने बात करनी है, वो उसको आगे करके खुद निकल जाते फवाद साहब पीछे। ये बात तो आजकल की है ना। हुजूर ये रिहा होकर आया, उसके बाद इमरान खान साहब ने उनको बनी गाला नहीं बढ़ने दिया, जमान पार्क नहीं जा सकता। शिबली फराज को कायम मकाम बनाया था, मुस्तकिल कर दिया, मुस्तकिल कर दिया। इन्हें कहा कि बनी गला आया बगैर आप सीधे लाहौर चले जाओ जी, ठीक है। और वो ये जो गिले शिकवे कर रहे हैं ना, आपको मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत साहब तो याद होंगे,
عمران خان صاحب کا جھنڈا اٹھاتے تھے. عمران بھائی میں بھابھی بشرا بھابھی میں تو آپ سے کبھی بے وفائی نہیں کروں گا, مگر آپ کی باقی پارٹی ساری. ڈاکٹر شہباز گل صاحب جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کروا رہے ہیں, لہٰذا وہ روزانہ کی بنیاد پر ٹویٹ کر رہے ہیں. آج کل میں پھٹیں گے, وہ کروا چکے ہیں عمران خان صاحب ان کے ساتھ. ٹھیک ہے انوار صاحب, ہاں, اور یہ 2-4 دنوں میں پھٹ پڑیں گے. لہٰذا عمران خان صاحب کے بہت بدترین انتقام کا جو انتقام نہیں کون سی وہ ہوتی ہے, لیکن ان سے غلطی کیا ہوئی؟ نہیں غلطی نہیں ہوئی, غلطی کچھ نہیں ہوئی سر. وہ عمران خان صاحب کو ڈاؤٹ ہے کہ اندر سے آیا ہوا بندہ بگڈ نہ ہو, یا انہوں نے نہ رل ان کے گیا ساتھ نہ وہی ہوتا ہے. نہیں تو Compromise نہ ہوتا وہ پھر اپنے چودھری فواد صاحب بھی تو اندر سے ہی ہیں. تو کیا کہتے ہیں وہ شہباز گل صاحب کہ میں مڈل کلاسیا ہوں, باقی تو آپ کے خلاف جا کر بیان دے کر آ گئے, ان کو آپ نے ساتھ بٹھایا ہوا ہے. شہباز گل صاحب کے ساتھ جو ہو رہی ہے, فواد صاحب جو ہے نا جی, وہ اندر بھی ہوتے ہیں باہر بھی ہوتے ہیں, فیونرلز کے اوپر بھی ہوتے ہیں, وہ ہر جگہ ہوتے ہیں. فواد تو ان کے تو ان کو وہ آپریٹ کرواتے ہیں. گورنر ہاؤس میں عمران خان کی جاسوسی بھی سنا ہے کہ نہیں انہوں نے شہباز نہیں گل تسی ولاگ دے وچ نہیں میں شہباز گل صاحب کے ساتھ جو ہو رہی ہے نا, یہ بڑی نارمل سی بات ہے پولیٹیکل پارٹیز میں. جب پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کھڈے لائن ہو گیا ہے, کارنر ہو گیا, اس کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے, بالکل یہی عمل عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہوگا. ابھی تک تو ان کے ساتھیوں کو دوستوں کو امید ہے کہ شاید وہ آگے چلیں گے, لیکن جب انہیں نظر آ جائے گا کس پارٹی نے اپنے بندے کے ساتھ میں ان کا بتا رہا ہوں, میں اپنا اچھا میں سن لیں, پورا نشر تشہیر کروا کے اس کو ننگا کیا, اس کو یہ کیا, اچھا وہ اور اس کے بعد اس کو ڈسکارڈ اچھا وہ اچھا ایک ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا دوسری چیز بٹ صاحب ایک گل دسو, اگلے چوہان ہے وہ نال بھی یہی ہون لگا ہے. نہیں اچھا اس کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی ایک نئی بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہماری اگلی بیٹھک سے پہلے ایک منی بجٹ آ چکا ہوگا, 170 ارب روپے کے مزید ٹیکس لگیں گے. ہاں جی ماشاءاللہ. دوائیوں پہ 200 سے 300% ایک دوائی کی قیمت بڑھ گئی ہے. بخار کی وہ میرے خیال پیناڈول جو 5 روپے کی آتی تھی وہ اب 300 گنا بڑھ جائے گی. ہر چیزوں پہ حکومت جی 300% جو ہے نا وہ بڑھ جائیں گی. اچھا 300% بڑھ جائے گی, سوری معافی چاہتا ہوں, 300% تک میڈیسنز کی دوائی وہ قیمتیں جو ہے بڑھ رہی ہیں. باقی چیزوں کی قیمتیں پیٹرول اور بجلی تو ماشاءاللہ چلتا ہی جا رہا ہے. تو یہ جو عوام کے لیے یہ دور گزر رہا ہے وہ تکلیف والی گل ہے, بس اس میں کچھ نہیں ہے. واٹس ایپ میرا خیال اس پر اچھے طریقے سے بلب ڈال سکتے ہیں, بڑا سا روشنی زمان پارک کی سڑک, ہاں ان کو تو نہیں جانے دیا جاتا. نہیں میں تو ادھروں دی لنگدا ہی نہیں, میں سر ٹھنڈی سڑک تھا نہیں, میں ذرا بلا مار کے چلا جانا کیونکہ اتنے گھنٹہ لگ جاتا خامخواہ. اور میں 2-3 باری دیکھا آنیسٹلی, میرے کو تسی بھاویں جو کچھ مرضی قسم لے لو, جھوٹ نہیں بول رہا کہ جو ہے نا گاڑیاں جو لوگ آئے ہوتے ہیں وہ سڑکیں اس طرف لگائی ہوتی ہیں, یعنی کہ صرف ایک گاڑی گزر جائے اتنا راستہ ہوتا ہے رات کو 12 بجے بھی. اور اگر آپ تھوڑا سا آگے ہو کے دیکھیں انج کر کے تے وہ جڑے تمبو کناتاں لائیاں ہوئی ہیں نا, انہاں دے ٹاویں بندے بیٹھے ہوندے ہیں. ہاں جی سر ایک منٹ میں تصدیق چاہوں گا سر, ایسا ہی ہوتا ہے سر؟ سر میں آپ سے عرض کروں, دیکھیں یہ اس میں عمران خان کا قصور نہیں ہے اتنا, یہ انتظامیہ کا قصور ہے. انتظامیہ خام خواہ عمران دے کلو ڈری پئی ہے, طرح نکلے انہیں. یہ مطلب وہاں پہ جو ڈی ایس این جیز کھڑی ہیں وہ بھی راستہ روکتی ہیں, وہ ظاہر ہے میڈیا سے ریلیٹڈ نہیں ہونی چاہیے. وہ ان اگر یہ جو کیمپس ہیں ان سے کہ جی نہیں ایک منٹ, انہیں کہ جی کیمپس آپ ضرور لگائیں, جنگا لالا ہم جنہ مرضی کرو, اچھے گراؤنڈ ہے. اب تسی ایڈا بڑا جڑا زمان پارک ہے اس کے اندر آپ چلے جائیں, ان کے گھر سے واکنگ ڈسٹینس پہ گراؤنڈ ہے, وہاں پہ جا کے آپ لگائیں. ٹھیک ہے, آپ برہمنا نو تانگ کرو نا, شودرا نو کل کر رہے ہو. دوسری بات یار بچہ ڈرتا ہے, دیکھیں چھوٹا بچہ اگر ڈرتا ہے ماں الگ سے کمرے میں سلاتی ہے تو وہ کہتا ہے ماں جب تک مجھے نیند نہ آ جائے تب تک آواز آتی رہے آپ کی. اچھا بچہ ڈرتا ہے جب تک آواز نہیں آئے گی. ہیومن شیلڈ کار دے گئے. اچھا یار جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ آپ کو, ایک صاحب وہاں پہ گئے, انہوں نے یہ بتایا کہ آواز ایک دن چلتے چلتے ٹیکنیکلی بند ہو گئی تو موصوف کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ گئیں, کی چھاپا تو نہیں پہ گیا. اچھا ٹھیک ہے, اس لیے آواز آتی رہے, بھلے بار 4 بندے ہی جھینگا لالا. لیکن آپ سب کا ایک دوست وہ راوی ہے کہ جی کہ عمران خان سارے خوف اتر گئے ہوئے. اچھا ہاں, وہ جدوں بھی مل کے آندا ہے اور وہ آ کے انج پیش کردا ہے صورتحال کہ جس طرح چیخ ویرا بیٹھا ہوا تھا. کل پرسوں خبر چل رہی تھی کہ میں باہر جا کے کیمپیننگ نہیں کروں گا, میری جان کو خطرہ. نہیں, حالانکہ راوی جو ہے وہ جناب ہو گیا ہوا ہے. اچھا
جی سر آپ اچھا چناب ہی پانی کوئی نہیں فی اچھا۔ الحال. جو میں کہہ رہا تھا وہ ڈفرینٹ ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا اپنا عمران خان صاحب کا اس میں قصور نہیں ہے, یہ قصور یہاں کی ضلعی انتظامیہ کا. انہیں چاہیے کہ وہ ذرا عمران خان کو کینڈے میں اوقات میں لائیں. انہوں نے 1600 ਜਿਹੜੇ 42 ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭਾਏ ਜੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਂਸ ਬਕਾਇਦਾ. میں بالکل ٹھیک ہو گیا, تانوں غلط فہمی ہے, میری لنگڑی ٹینڈ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ جو 300% آپ نے دوائیوں کا کہا, 170 ارب روپے کا وہ لگ رہا ہے, بڑا ظلم ہے یار. راستہ کیا ہے اس کے علاوہ؟ کوئی راستہ نہیں. خرچے کم کریں. یہ 4 دن پہلے جو 5 نئے وزیر بنائے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے وزیروں اور ہمارے سرکاری افسروں کے لیے جو کروڑوں روپے کی ایک بندے کے لیے کروڑوں روپے کی گاڑیاں خریدی جاتی ہیں. بالکل فضول بات آپ کرتے ہیں. اچھا نہیں تو پھر وہ میں تو دسنا نا اصل مسئلے کا. اصل مسئلہ ایک پہلی بات یہ کہ وہ آج سارے معاملین نے اور دوسرے نے کہا کہ بغیر تنخواہ بغیر گڈیاں تو اسی کم کریں گے. ایک بات. دوسری بات سر اے خرچے نہیں ہے گے, تانوں خرچیاں دا پتہ نہیں. اصل سائز کہیں اور سے کم ہونا ہے نا. وہ کس سے کر رہا ہے؟ پروگرام چوکیدار رکھا ہو اور اس کی طرف بس سر یہ باتیں یہاں پر وہ بھائی جان ایک منٹ چپ کر جو. یہ باتیں یہاں پر وہ ہو رہی ہیں کہ اس کے بعد اور دھواں نکلنا بند ہو جائے گا, لا بجھ جائے گی, صرف دھواں رہ جائے گا. تو ہمیں اجازت دیں فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.